صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. ریلی بھی ہے ابھی ہماری شبان والے ساتھیوں اسی پروگرام کو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال عليه الصلاه والسلام. خطابت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ میں سے ایک خاص وصف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت اچھے خطیب تھے اور آپ کے صحابہ کرام میں صحابی ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطیب اسلام کا لقب عطا فرمایا. تو حضرات علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو وراثت جو ہے انبیاء کرام کے علم میں عمل میں اخلاص میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو خطابت ہر دور کی ضرورت ہے. ابلاغ دین کا دین کی تبلیغ کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے. دو ذرائع ہیں دین کی تبلیغ کے، تحریر اور تقریر. تحریر تک رسائی بھی ہر ایک کی نہیں ہے اور تحریر کرنے والے کی تحریر کی سمجھ بھی ہر بندے کا بس کا کام نہیں ہے. البتہ جو خطابت ہے، تقریر ہے، یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس فن کے ذریعے سے عام انسان تک آپ اپنا اظہار ما فی الضمیر اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنے ضمیر کی بات، اپنے اندر کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اظہار ما فی الضمیر کے لیے دیکھیں غصے کی بات نہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی ابھی جو میں نے قصے سنے ہیں سارے اور بھی اس کے علاوہ سنتے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ اور کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ طالب علمی دور میں صحیح پڑھتے نہیں. قرآن و حدیث ہم تب بیان کریں جب ہم نے صحیح پڑھا ہو. ہمارے کئی ساتھی وہ ہیں جن کی عربی عبارتیں ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے خطبے ٹھیک نہیں ہوتے. تو طالب علم کی طالب علمی قبر کی دیواروں تک بھی ختم نہیں ہوتی اور ہم میں کوئی بھی معصوم الخطا نہیں ہے. ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سب سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک تو گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے بڑوں سے ہم ہر قدم پہ رہنمائی لیتے رہیں جن کا اس فن میں ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، ان سے ہم رہنمائی لیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم طالب علمی کا زمانہ گزار رہے ہوتے ہیں ان کے بعد ایسے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں خطابت کے میدان میں آ جاتے ہیں. طالب علمی کے زمانے میں اگر آپ ہر موضوع پہ وہ اعتقادات سے تعلق رکھتا ہو، اعمال سے، معاشرت سے، معیشت سے، تجارت سے، سیاست سے، یا تقابل ادیان یا بین المسالک و مسائل معاملات ہیں، ان کے حوالے سے ہم کوئی بھی مسئلہ پڑھیں ہم اس کے حوالے کو اپنے پاس نوٹ کر. مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. 12-13 سال پہلے میں پڑھتا تھا رابعہ درجہ رابعہ مسکون میں نے اپنی مسجد میں ترجمہ کلاس شروع کی. ترجمہ کلاس میں ایک دودھی ہے یہاں پہ دودھ بیچتا ہے، یہ بھائی جانتے ہیں عباس صاحب ان کا نام ہے، بٹ ہے. اس کو میں نے سبق میں یہ بات کہیں پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گستاخان نبی کو، عبداللہ بن خطل ان میں ایک گستاخ تھا، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں جا کے چھپ گیا. صحابہ کرام کو حکم دیا اللہ کے نبی نے اس کو ادھر بھی اقتل، اس کو مار دو، قتل کر دو. وہ 12-13 سال بعد کہیں اس نے وہ 4-5 دوستوں کے اندر ان کی بحث ہوئی تو اس نے اس بات کو بیان کیا. بیان کر کے دوسرے لوگ کہنے لگے اس کا حوالہ دے. میں کہا آپ کو حوالہ مل جائے. تو 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس آیا. میں نے کہا یار سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوگا. تو میں نے 1-2 کتابیں رحمۃ اللہ علیہ پڑھی تھی، میں نے اس میں دیکھا نہیں تھا. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ بخاری شریف جلد ثانی میں نے اس کا حوالہ اکمال کیا ہوا. تو میں نے اس کو کہا 1 منٹ ٹھہریں، ساتھ ہی بخاری شریف پڑھی تھی، جلد ثانی میں نے اٹھائی مکتبہ رحمانیہ کی، صفحہ نمبر 91 پہ وہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خطل کو قتل کرنے کا حکم دیا. تو میں نے جب اس کو حوالہ دیا، میرے پاس تھا تو میں نے دے دیا. اگر میرے پاس حوالہ نہ ہوتا تو میں اس کو حوالہ نہ دے سکتا. کئی ایسی مثالیں ہیں، ہمارے کئی خطباء غلط حوالے بھی سنی سنائی کو بیان کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. عام آدمی عام بات اگر سنی سنائی بات کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. اور ہمیں حکم یہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی بات آ جائے، خبر آ جائے، پہلے اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کے بعد پھر اپنا کوئی رد عمل کرو. اور پھر کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری پرسنل کرنے والی ہوتی ہیں.
عام زندگی میں سگے بھائیوں میں بھی گرے شکوے ہو جاتے ہیں، تو ہم بھائی ہیں سب. اگر ہمیں ایک دوسرے کو شکوہ ہو بھی جائے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں. اور تیسری بات یہ کہ اس فن کے جو اسپیشلسٹ ہیں ہماری نظر میں، ہم سب بیٹھ کے مشورے سے ایک کاغذ کے اوپر ان اچھے خطباء کا نام لکھیں جن کو فن سے وابستگی ہے، ان سے ہم پھر اس میدان میں آگے کام لیں. مثلا حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بیان کر رہے تھے، مجھے یاد ہے، میں تو نہیں پڑھا، چھوٹی عمر تھی، خلافت راشدہ رسالے کے آخر میں ایک اشتہار چھپتا تھا. مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے پاس علامہ علی شریعتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق صاحب، مولانا منظور چنوکی صاحب، یہ ہمارے اتنے بزرگ اکابرین ہیں، مختلف موضوعات پہ سبق پڑھایا کرتے ہیں. اسی طرح خطابت کے فن کے اوپر بھی باقاعدہ محنت ہوتی ہے. ہمارے بھی ادھر کئی حضرات ہیں، مولانا شاہ نواز صاحب کی خطابت کو رس کرواتے ہیں. تو یہ جو اس فن کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے گزرا والے میں استاد مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب ہیں. ہم جیسے طلباء کو ان جیسے ایکسپرٹ لوگوں کے پاس بیٹھ کے اس فن کے جو لوازمات ہیں وہ سیکھنے چاہیے. آخری گزارش، باتیں تو بہت ہیں میرے ذہن میں کیونکہ ریلی بھی ہے، وقت تھوڑا ہے. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سینئر ہوں یا جونیئر ہوں، ہم میں سے کسی کو بھی اس عظیم کام کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. بعض لوگ جو اس کو بزنس اور کاروبار بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بھی دیندار ہیں اور لوگوں کو بھی دیندار ہیں. تو ہمیں ان تمام ہدایات کی روشنی میں اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے باہمی اتفاق و اتحاد.